بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک استاد تھا، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے ایک نوجوان نے اس استاد کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ استاد مسکراتا ہوا شاگرد کے ساتھ چلتا گیا۔ گالیاں دینے والا بھی پیچھے پیچھے گالیاں دیتے ہوئے آتا رہا۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن استاد پر اس کی گالیوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مسکراتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ شاگرد بھی یہ سب دیکھ کر کافی حیران ہو رہا تھا۔ خیر، اس نوجوان کا غصہ مزید بڑھا اور وہ استاد کے سامنے آ کر گالیاں دینے لگ گیا۔ استاد نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی اور اپنی راہ چلتا رہا۔ ایسے ہی وہ گالیاں دینے والا بھی ساتھ چلتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ خیر، استاد کا گھر آ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گالیاں دینے والا بھی چلا گیا، لیکن اس سب میں شاگرد کی حالت خراب ہو گئی۔ اس نے استاد سے پوچھا، استاد جی، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ آپ کو مسلسل گالیاں دیتا جا رہا تھا اور آپ مسکرائے جا رہے تھے، آپ نے اسے کوئی جواب کیوں نہ دیا؟ استاد نے کہا، تم یہاں بیٹھو، میں کمرے سے ہو کر آتا ہوں۔ مجھے پتا تھا تم یہ سوال ضرور کرو گے، اس لیے اب میں جواب دیتا ہوں، تھوڑا صبر کرو۔ استاد کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے وہاں سے اپنے کچھ گندے اور بدبودار کپڑے اٹھائے اور باہر آ کر شاگرد کو دینے لگا، تو شاگرد نے ان کپڑوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ استاد جی کہتے، تم نے یہ کپڑے کیوں نہیں لیے؟ تو شاگرد نے کہا، استاد میں یہ گندے اور بدبودار کپڑے کیسے لے سکتا ہوں؟ تو استاد جی کہنے لگے، اچھا، جب تم میرے گندے اور بدبودار کپڑے نہیں لے سکتے تو میرے گندے اور بدبودار جملے کیسے لے سکتے ہو؟ شاگرد نے کہا، اچھا، تو آپ نے اس لیے اس گالیاں دینے والے کو کوئی جواب نہیں دیا؟ استاد جی کہتے، جی ہاں، وہ میرے اوپر گند پھینک رہا تھا، اگر میں لے لیتا تو مجھے بھی بدلے میں گند ہی پھینکنا پڑتا۔ اس کہانی کو لکھنے یا سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ آپ کو برا کہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی برائی لینی ہے یا نہیں، یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اگر آپ دوسروں کی بری باتیں لوگے تو بدلے میں آپ کو بھی انہیں بری باتیں دینی پڑیں گی۔ برائی سے برائی بڑھتی تو ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اور سب سے ضروری بات، ہر بات پر ری ایکٹ کرنا بھی ہمارا بنیادی حق نہیں ہے۔ دانائی صرف اس بات میں ہے کہ ہم نے کہاں، کتنا اور کب بولنا ہے۔ ہر بات میں بولنا، ہر بات کہہ دینا، ہر وقت بولنا، یہ کوئی دانائی کی بات نہیں۔ اور آخر میں اتنا ہی کہوں گا، اچھے لوگ دوسروں کی اچھی باتیں ہی لیتے ہیں، بری باتیں نہیں لیتے۔ یہ سمندر کے کنارے پہنچ کر کہتے ہیں، موسیٰ، ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ ایک طرف فرعون کی فوجیں ہیں، دوسری طرف سمندر کی موجیں، اب جائیں تو جائیں کدھر؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا، اپنا عصا پانی پر مارو۔ عصا لگا، سمندر کے بیچوں بیچ راستے بن گئے۔ نیچے زمین پر کیچڑ تھا، ان کے پھسلنے کا ڈر تھا۔ اللہ پاک نے ہواؤں کو حکم دیا، زمین کی مٹی خشک کر دو۔ مٹی خشک کر دی گئی، یہ بھاگ کر پار پہنچ گئے، اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج کو اللہ پاک نے اسی سمندر میں غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ چٹیل میدان میں پہنچے، دھوپ پڑ رہی ہے۔ کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام، کوئی سائبان نہیں، کڑی دھوپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پھر کہا، موسیٰ، بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ پاک نے آسمان سے تتر بٹیر روسٹ ہوئے نازل کر دیے۔ من و سلوہ کھا کر کہنے لگے، اب پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ اللہ پاک نے کہا، موسیٰ، اپنا عصا پتھر پر مارو۔ پتھر پر مارا، چشمہ پھوٹ پڑا، پانی پیا، جانوروں کو پلایا۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا، موسیٰ، ان سے کہو کہ اللہ کے لیے جہاد کریں، اور ساتھ اللہ کی نصرت کی خوشخبری بھی دی گئی۔ مگر یہ نخروں والے کہتے ہیں، موسیٰ، جاؤ تم اور تمہارا رب، لڑو، جب فتح ہو جائے ہمیں بلا لینا، ہم قبضہ کرنے آ جائیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا مذکورہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اب موازنہ کرتے جانا، دوسری طرف کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کتنے ہیں؟ 313 کے لگ بھگ۔ کسی کے پاس تلوار ہے، گھوڑا نہیں، کسی کے پاس گھوڑا ہے، نیزہ نہیں، اور جس کے پاس تلوار ہے اس پر میان نہیں، کپڑے کی ٹاکیاں لپیٹ رکھی ہیں، اور کسی کے پاس نہ تلوار نہ سواری، ایسے ہی خالی ہاتھ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور مقابل 1000 کا لشکر جرار اسلحے سے لدے ہوئے اور لوہے میں غرق سپاہی۔ مگر یہاں کیا حال ہے، ایک صحابی کو نبی پاک نے درخت کی شاخ اٹھا کر پکڑا دی، یہ لو تم نے اس سے لڑنا۔ وہ درخت کی شاخ سے تلواروں کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ 313 اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر 1000 کے لشکر جرار سے ٹکرا گئے۔ پھر دوسرا وقت آیا، دشمن سے لڑنے کا وقت آیا، دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ بھوک سے نڈھال، پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، اور ساتھ ان غریب بے حالوں کا نبی بھی خندق کھود رہا ہے، اور اس نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، وہاں من و سلوہ اور یہاں پیٹ پر پتھر۔ یہ جنگ لڑی، پھر وقت آیا، دشمن نے حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے مشورہ لیا۔ مہاجرین میں سے صحابہ کرام نے کہا، حضور جو آپ کا حکم، ہم حاضر ہیں، پہلے بھی لڑے، اب بھی لڑیں گے آپ کے حکم پر۔ رسول پاک نے انصار صحابہ کا عندیہ لینا چاہا تو انصار کے سردار سیدنا سعد نے کہا، اللہ کے رسول، ہم آپ سے پوچھتے ہیں، سمندر کے کنارے لے جا کر سمندر کی طرف اشارہ کریں، زبان مبارک سے کچھ نہ بولیں، صرف اشارہ کریں، آپ کی انگلی اشارہ کر کے واپس نہیں مڑے گی، ہم سمندر میں پہلے کود جائیں گے۔ موازنہ کرتے جانا، وہاں سمندر میں راستے اور یہاں سمندر میں چھلانگے۔ پھر اللہ پاک ان نبی کے صحابہ پر فخر کرتے ہوئے کیوں نہ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ سٹوری اور دلچسپ سبق آموز اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل کے آئیکن کو لازمی پریس